میں آج بات کرنے جا رہا ہوں قرآن کا سب سے پہلا پریڈکشن جو اس دنیا کے بارے میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب کے باہر دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک طرف تھی پرشین امپائر جو آج کا ایران ہے، اور دوسری طرف تھی رومن امپائر۔ ایرانی لوگ مشرک تھے، یعنی کہ پرشین امپائر کے لوگ مشرک تھے، اور جو رومن امپائر کے تھے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے۔ حالانکہ وہ حق سے اس وقت بھی پھر گئے تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اور ان دونوں کے بیچ آپس میں خوب جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے نبوت کے بارے میں اعلان کیا، اس سے کئی سال پہلے سے دو سپر پاور کے بیچ میں بہت ہی زوردار وار چل رہی تھی۔ پرشینس اور رومنس کے بیچ۔ وار اس لیول کا تھا کہ جو 800 سال سے سپر پاور بنے بیٹھے تھے اس کو لگ بھگ ختم کے کاغار پہ لا کر چھوڑا۔ مکہ کے مشرکین یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جنہیں یہ مسلمان مشرک کہہ رہا ہے وہ ایک اہل کتاب کو جنگ میں شکست دے چکا ہے۔ ادھر مکہ میں بھی جنگ بدر کی تیاری چل رہی تھی، اور مکہ کے مشرکین یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مشرکین ہی حق پہ ہیں اور یہ ناحق پہ ہے، اور ہم ان مسلمانوں سے جنگ جیت جائیں گے۔ جب پرشینس نے رومنس کی یہ حال کر دی، پوری طرح سے نیست و نابود کرنے کے بعد، ہر کوئی بس یہی سوچ رہا تھا کہ رومنس اب ختم ہو گیا ہے، رومن امپائر تباہ ہو گیا ہے۔ لیکن اسی بیچ اللہ نے کہا نہیں۔ اسی جنگ کے بیچ نازل ہوا سورہ روم۔ سورہ روم میں جو پریڈکشن تھی کہ رومن آج ہار رہا ہے، لیکن کچھ دنوں میں وہ پھر سے غالب ہو جائے گا، پھر سے وہ جیت جائے گا۔ کی طرف سے یہ خوشخبری بھی آ گئی تھی کہ اللہ کی مدد سے مسلمان اس دن خوش ہوں گے۔ اب یہ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ اس وقت کے حالات اتنے برے تھے رومن امپائر کے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرشین امپائر سے رومن امپائر فائٹ بیک کر سکتا ہے۔ رومن امپائر کے اتنے حالات خراب تھے کہ عبید بن خلف نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ شرط لگا لیے تھے کہ اگر 3 سال میں قرآن کا یہ پریڈکشن پورا نہیں ہوا تو 10 اونٹنیاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ عبید بن خلف کو دیں گے، اور اگر پورا ہو گیا تو عبید بن خلف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 اونٹنیاں دیں گے۔ تو یہ کس طرح کے حالات بن گئے تھے، اتنے برے حالات ہو گئے تھے رومن امپائر کے، جس کو دیکھتے ہوئے وہاں کے جو عرب کے لوگ تھے وہ شرط لگانے آ گئے۔ جب اس بات کا خبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے شرط لگایا کہ 3 سال میں اگر یہ پریڈکشن پورا نہیں ہوتا ہے تو 10 اونٹنیاں ان کو دینے پڑیں گی۔ اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو 3 سال ہے ان کو 9 سال کر دو، اور یہ جو اونٹنیاں 10 ہے اس کو 100 کر دو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ جو فتح ہونی ہے یہ 9 سال کے اندر کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے۔ عبید بن خلف نے بھی یہ شرط کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد 9 سال کے اندر پورے حالات چینج ہو گئے۔ رومن امپائر نے اپنا جو قبضہ ہوا جو زمین تھا وہ تو واپس لے ہی لیا، اس کے بعد ایران کے بھی جو پرشین امپائر تھا اس کے بھی بہت سارے علاقے اپنے اندر لے لیے۔
इस तरह का शिकस्त मिला पर्शियन एम्पायर को, यहाँ तक की बात आ गई तो उसके जो बादशाह था किसरा, उसको भी अपने एम्पायर को छोड़कर भागना पड़ा। रोमन एम्पायर के इतने बड़े फतह के बाद जब मक्का में यह खबर पहुंची, उस वक्त मक्का के मुसलमान भी बदर को फतह कर चुके थे। उनके लिए एक साथ दो खुशी का मौका था। इसलिए भी मौका था खुशी का क्योंकि वो ईसाई को अहले किताब मानते थे, वो मुशरिकीन से बढ़कर उन्हें मानते थे। मुसलमान के लिए एक साथ दो खुशी मिल गई थी। यही वो पहला प्रेडिक्शन था कुरान का जो सच हुआ, और वहाँ के जो मुशरिकीन जो मजाक उड़ा रहे थे वो भी समझ गए। कुरान सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है।